العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور آزمائش کا تذکرہ قرآن مقدس میں کئی جگہوں میں ارشاد فرمایا۔ جو نبی جس درجے کا حامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش، اس کا امتحان اور اس کی ابتلا اسی معیار کے مطابق فرماتے ہیں، اور ہر نبی اپنی آزمائش میں اور اپنے امتحان میں اللہ کی جانب سے بامراد اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی محبوب پیغمبر اور نبی، اولو العزم انبیاء کرام میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، تو اللہ جب کوئی بہت بڑی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں، بہت بڑے منصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں، تو اس انسان کو مختلف امتحانات سے گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص کے متعلق جانتا ہے، یہ اللہ کا کمال اور اس کا علم ہے کہ کس انسان کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، کون سے کمالات ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کا امتحان اور جانچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، اور تمام بندوں کے حالات سے وہ واقف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جانچنے کا اور امتحان لینے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کی آزمائش اور امتحان جو کرتے ہیں، وہ دراصل اس کی تربیت کے لیے، اس کی بلندی اور رفعت کے لیے، اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جو چیز عنایت کرنے والے ہیں، اور دنیا یہ دیکھ لے کہ ہمارا یہ محبوب بندہ کتنا صابر، کتنا شاکر، شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، تحمل کرنے والا، اور اللہ رب العالمین کی آزمائش اور امتحان میں کتنا کامیاب ہونے والا بندہ تھا، جس نے ہر مصیبت کو برداشت کیا، ہر پریشانیاں کو جھیلا، اور بالآخر اللہ کی طرف سے خوشخبری کا اور اللہ کی طرف سے بشارت کا مژدہ سنایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی پس منظر میں کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کا معیار کیا ہے، اس جو ہے معیار کے حامل ہیں، اور اللہ رب العالمین کو پورے دنیا کا اس وقت میں امام الناس بنانا چاہتا تھا، لوگوں کا امام، پیشوا، قدوہ، اور نبوت کے اہم منصب سے سرفراز کرنا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل کھڑے اترے، اس کو آپ نے پائے تحمیل تک پہنچایا،
ذرہ برابر لغزش نہیں ہوئی، ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی، بلکہ جیسی اللہ کی منشا تھی اسی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوئے، کھڑے ہوئے۔ جب کھڑے اتر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس، میں آپ کو لوگوں کا امام اور قدوہ اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ امامت، نبوت، پیشوائی کوئی نسل اور خاندانی وراثت نہیں ہوتی۔ اللہ جسے نوازنا چاہتے ہیں وہ نواز دیتے ہیں، نہ اسے نسل کا تعلق ہوتا ہے، نہ خاندان کا تعلق ہوتا ہے، نہ برادری سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اور نہ وہ خاندانی میراث سمجھی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے اندر جو خوبی دیکھتے ہیں، جو چیز نوازنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی فرد کو عطا فرما سکتے ہیں، اس میں کوئی معیار نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے یہاں دینے کا معیار اور ہے اور بندوں کے یہاں انتخاب کا معیار اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پوری دنیا کا امام الناس بنانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ جب آپ ہم کو امام الناس بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ذریت میں سے بھی یہ چیز عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات شرطوں کے ساتھ قبول فرمائی۔ ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول کرتے ہیں لیکن شرط ہوگی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان کو یہ حصہ نہیں دیا جائے گا۔ جو فرما بردار ہوں گے، انصاف پسند ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نبوت سے، امامت سے سرفراز کر سکتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ہزاروں انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے اور ان کی نسلوں پر مشتمل۔ اب کن کن چیزوں کی آزمائش کی گئی؟ مفسرین نے 30 آزمائشیں ذکر فرمائی، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 7 آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا۔ سب سے پہلا کواکب، نجوم، ستارہ، جو آسمان پر ستارے ہیں جن کے اندر اللہ نے روشنی رکھی ہے، حیات رکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ستاروں کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ستارے کو دیکھ کے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ رب کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ دنیا میں ہم اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین وہ ایسی بصیرت اور بصارت عطا فرمائیں گے کہ اپنی آخرت میں اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت اور قوت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ رات ہوئی، ستارہ نمودار ہوا، صبح ہوئی، ستارہ غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں، کیونکہ ستارہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر دھوپ اور سورج غالب ہو جاتا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کے اوپر کوئی چیز غالب ہو ہی نہیں سکتی، ہر چیز اس کے سامنے مغلوب ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ستارہ رب نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کامیاب ہو گئے، رب تسلیم نہیں فرمایا۔ ستارے سے بڑا چاند، کہ رات میں چاند بھی دکھائی دیتا ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ستارے سے بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، تو لہٰذا رب کیجیے میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج نمودار ہوا تو اس چاند کی روشنی دکھائے، چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ آفتاب کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاذا لیس بربی، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج اپنی آغوش میں، اور سورج جس کو دبا دیتا ہے، سورج اس سے بھاری بھرکم معلوم ہوتا ہے، اور سورج کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا رب۔ آج کی گرمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی حرارت، سورج کی تمازت سے انسان کتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے سورج کے اندر وہ حرارت رکھی ہے، وہ تمازت رکھی ہے کہ آدمی سورج کی اس حرارت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ سورج کی جانب اگر کوئی آدمی آنکھیں بڑھا دیتا ہے، لا دیتا ہے، تو اس کی آنکھیں سلب ہو جائیں گی، روشنی غائب ہو جائے گی۔ سورج کے اندر اللہ نے وہ شعاع رکھی ہے کہ اچھے انسان کی بینائی کو ختم کر دے، اتنی حرارت، اتنی تمازت۔ ان تینوں چیزوں میں کامیاب ہو گئے۔ واللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسری آزمائش میں، چوتھی آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے ساتھ جو آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو آپ لپو ڈب جنگل میں چھوڑ دیے، اور اس کی تائید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ چھوڑ دیجیے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں لے چلے جہاں سبز و شاداب جگہیں آتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہی رک جایا جائے، اچھی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہاں نہیں، وہ جگہ اور آگے۔ چلتے چلتے جب وہ جگہ آ گئی جس جگہ پر اللہ کا حکم تھا کہ اس جگہ پر حاجرہ اور حضرت اسماعیل موجود رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ ان دونوں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے کوچ کر جائیں گے، سفر کر جائیں گے۔ نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ سرسبز و شاداب زمین، نہ پانی کا نام و نشان، کھانے پینے کے کوئی اسباب نہیں۔ اس جگہ پر اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ان دونوں کو یہ چھوڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زوج محترمہ کو اور اپنے لخت جگر کو اسی جگہ چھوڑ دیا، اور فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل میں چل کھڑے ہوئے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا، کچھ کہا بھی نہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی کہ آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ نہ یہاں کوئی نفس ہے، نہ پرندہ ہے، نہ چرندہ ہے، نہ کھانے پینے کے سامان ہیں، نہ پانی کا نام و نشان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 بار حضرت حاجرہ نے سوال فرمایا۔ نبی کی بیوی تھی، عام انسان کی بیوی نہیں تھی، اس لیے نبی کی بیوی بھی عاقلہ اور عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہے، ان کے اندر بھی دین ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب فرمایا کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا یہ حکم ہے، بس کا کوئی بات نہیں۔ جب خلاق کائنات یہ چاہتا ہے، اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ اس کی بندی اور اس کا یہ بندہ
اس بے آب و گیا زمین کے اندر مبعوث رہے اور یہ بود و باش اختیار کرے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ آپ تشریف لے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا جملہ کہنے کے بعد تشریف لے گئے جہاں اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کو وہاں کچھ اور کرانا منظور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سے ایک حج کے ارکان کو شامل کرنا تھا کہ جب آپ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوڑتی تھی کہ ہمارے اس ننھے چنے بچے کو پانی مل جائے، لیکن کہیں پانی کا نام نشان نہیں۔ 7 بار اتری اور چڑھی، چکر لگائے۔ اللہ نے وہ سنت کو حج کے اندر شامل کرنا، صفا اور مروہ کا طواف جو کیا جاتا ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اس سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ جب آپ آخری مرتبہ چکر لگانے کے بعد، طواف کرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائی ہیں تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں پانی موجود ہے، جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی ایڑی کے رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی قربانی لی کہ آپ کو 7 بار دوڑنا ہوگا، طواف کرنا ہوگا، چکر لگانا ہوگا، تب جا کر کے فیضان الہی کا ظہور ہوگا۔ 7 بار کے بعد اللہ نے خود بخود ان کے ذریعے سے زمین سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اس لیے اسے نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جسم اطہر کی، جس میں زمزم کا پانی دنیا کے تمام پانی سے متبرک مانا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے زمزم کا پانی پی کر اور اپنا جو جھوٹا پانی اسی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا کہ قیامت تک کھانے والی ہماری امت اپنے نبی کے لب سے نکلا ہوا پانی بھی زمزم کی نسبت سے نوش فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے امتی نے ہم کو دیکھا نہیں ہوگا، ان کی آرزویں ہوں گی، خواہشیں ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کی کوئی چیز عطا فرما دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب جان کا وہ پانی زمزم کے اندر شامل فرمایا کہ جو حجاج کرام تشریف لائیں گے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں لے جائیں گے، جس سے اللہ کے تمام مسلمان بندے اپنے نبی کے ملے ہوئے پانی کو نوش کر سکتے ہیں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت، اسماعیل علیہ السلام کی نسبت اور آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس زمزم کے پانی میں شامل ہے، اس لیے وہ سب سے متبرک پانی ہے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر پانی وہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلا، جو معجزہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ حدیبیہ میں۔ کتنا پانی ہے اور اتنے پانی میں اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ ڈالا، پانی کے فوارے جاری ہوئے۔ 1500 صحابہ اور ان کے لشکر اور مویشی جانور سب لوگوں نے پانی استعمال فرمایا، نہایا، دھویا، کپڑا صاف کیا اور پینے کے لیے پانی بھر لیا۔ جانور سیراب ہو گئے، پانی جس کا تس۔ اللہ کے نبی نے پوچھا سب ہو گئے؟ سب لوگ، کوئی باقی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب کے پاس پانی بھی موجود ہے، سب کی ضرورتیں پوری۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ یوں ہٹایا تو جتنا پیالے میں پانی تھا اتنے ہی بچا تھا۔
وہ پانی جو نبی کے جسم اطہر کے ذریعے سے جاری ہو گیا، اس پانی کا مقابلہ کوئی پانی نہیں ہے۔ کہ محدثین نے لکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آزمائش ہے جو لقودق صحرا کے ذریعے سے اور جنگ آب و گیا جنگل کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام کو وہ پانی میسر فرمایا، اور مارے گھبراہٹ کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی سے فرما دیا کہ جم جاؤ، اسی جگہ ٹھہر جاؤ، اور گیڑنے لگی، ورنہ وہ پانی روایتوں کے اندر ہے کہ ساری دنیا میں پھیل جاتا، اور ساری دنیا میں اگر وہ پانی پھیل جاتا تو اس پانی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی، کیونکہ نامعلوم کہاں کا استعمال کرتا۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ نے اسی کنویں تک گیڑنے کی وجہ سے محدود کر دیا، اور قیامت تک یہ کنواں کبھی سوکھ نہیں سکتا، بلکہ اس میں سے ہمیشہ پانی نکلتا رہتا ہے، چاہے جتنی مقدار میں بھی پانی نکال لیا جائے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کئی نبی کی نسبت شامل ہے۔ وہ پانی اس وقت دنیا کا سب سے متبرک پانی، اللہ نے اس کے اندر ان کو کامیاب فرمایا۔ اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا کیے ہیں کہ جو تمام کفار اور مشرکین مخالفین زمانے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اسے اپنا معبود، اپنا پیشوا، اپنا رہنما مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر بھی اپنا پنجہ مارا اور اللہ رب العالمین کی طرف بلانا چاہا اور ان کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ عید کا موقع تھا، تہوار کا موقع تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو ایک طرف سے توڑ دیا، ایک بڑا بت جو تھا سب سے بڑا بت اس کو چھوڑ دیا، اور جس سامان سے کلاڑی سے آپ نے توڑا تھا وہ کلاڑی اس بت کی گردن میں لٹکا دی۔ لوگ اپنا میلہ سے، اپنے جشن سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو بتوں کو سجدہ کیا جائے، اس کی پرستش کر لی جائے، شکریہ ادا کیا جائے، تو دیکھا سب گرے پڑے ٹوٹے ہوئے، بہت غصے میں ہو گئے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حرکت کی ہے اور یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ میٹنگ ہوئی، مشورے ہوئے کہ آخر ان کو کون سی سزا دی جائے، جنہوں نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے یہ پیشواؤں کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کی ہے وہ بخشا نہیں جائے گا، اسے سزائیں دی جائیں گی۔ طے ہوا کہ وَحَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، انہیں جلا دینا چاہیے اور اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہیے۔ طے ہو گیا کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے، مہینوں سے لکڑیاں جمع کی جانے لگی تاکہ عام طریقے سے وہ آگ نہیں، اس کی اونچائی بہت ہو گئی اور یہ شیطان کے مشورے سے ہو رہا تھا۔ ایک مہینے کے بعد جب اس میں آگ لگائی گئی تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے شعلے کتنے اوپر جائیں گے، اس کی آنچ کتنی دور تک جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گویا مدفن بنایا جا رہا تھا کہ اسی میں وہ جل کر خاک ہو جائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر، نبی سے زیادہ اور نبی سے زیادہ ایمان اور یقین دنیا میں کسی انسان کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا کسی خوف و خطر ایک دم خوش و خرم اس آگ میں اتنی دور سے کیسے ڈالا جائے گا، تو ان سبوں نے ترکیب نکالی، ایک کھوپیا میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ فرشتے تھرا گئے، آسمان کے فرشتے کپکپا گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیا، آپ کے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی نظر کر دیے گئے،
کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سب کرتا ہے۔ اب فرشتے آئے، حکم ہو تو میں ہواؤں سے اڑا دوں، یہ آپ اڑ جائے گی؟ کیا نہیں، میرا رب دیکھ رہا۔ اور پانی کا فرشتہ آیا، حکم ابراہیم علیہ السلام کو میں ایسا پانی برسا دوں کہ آگ ابھی بجھ جائے گی؟ کہا نہیں، اللہ میرا دیکھ رہا ہے، آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں۔ پر علامہ اقبال نے فرمایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عشق جب ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عشق ہو جائے گا تو وہ آگ، پانی، ہوا کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ اس کا خالق اور مالک ہے۔ جس کے اوپر ہم فدا ہو رہے ہیں وہ ہم کو بچائے گا، وہ ہماری حفاظت کروائے گا۔ تمام فرشتے واپس، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا ہمارے خلیل نے؟ کہا مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی ہے۔ اللہ نے ان کو فرما دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، اور اتنی ٹھنڈی نہیں کہ جیسے جو ہے برف ہو جاتی ہے، فریج میں جمع ہوا برف ہو جاتا ہے تو اس سے تکلیف پہنچنے لگے گی، بس اتنی ٹھنڈک کہ ہمارے محبوب کو، ہمارے خلیل کو آرام مل جائے۔ اس آگ کی ہمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو چلا دیں۔ روایتوں میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، یہ حکم نازل ہوتے ہی دنیا کی ساری آگ بجھ گئی۔ نارے نمرود ہی نہیں، ساری آگ بجھ گئی۔ آدمی کا کھانا بنانا مشکل، اس کا پیٹ میں کھانا جو ہے استعمال کرنا مشکل، سب آدمی بھوکا، آگ جل ہی نہیں رہی، بہت پریشان۔ آج ایسا بھی ہے کسی کے یہاں آگ ہی نہیں جل پا رہی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں صرف نارے نمرود کے لیے حکم فرمایا ہے، اس لیے وہ آگ ایسی ہوگی، باقی دنیا کی ساری آگ اپنی اپنی حالت پر بحال ہو جائے۔ تو بات یہ ہے، میرا رب کا حکم جب عام ہوگا تو سب پر لاگو ہو جائے، خاص ہوگا تو نارے نمرود پر لاگو ہوگا یا اور کسی پر لاگو ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، مہینوں کی آگ ضائع، اور ان کی ہمدردی ہے اس آگ میں حضرت جبرائیل بھی بیٹھے تشریف رکھتے ہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، آپ کے ساتھ میں ہوں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کر پائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ آج بھی وہ براہیم سہیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اتنا ایمان ہمارا کہاں ہے، اتنا یقین ہمارا کہاں ہے کہ ہم وہ کیفیت حاصل کر سکیں یا ہمارے لیے وہ جو ہے گلے گلزار بنا دی جائے۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کامل ہونا چاہیے، تب فیضان کا ظہور ہوتا ہے۔ شک اور شبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کی قدرت کا اندازے کا یقین جب ہمارے دل کے اندر آ جائے گا تب اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی، تب ہم اس کی کرامتوں کو اور اس کی رحمتوں کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے اپنی اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے زندگی کا سب سے اہم محتم شان کارنامہ جو ذبح اسماعیل کی صورت میں تھا وہ بہت ہی لرزہ خیز تھا۔ اس آزمائش کے اندر کامیاب ہونا یہ بڑے ہی اولو العزم پیغمبر کر سکتا ہے، ہر انسان نہیں کر سکتا، اتنا قلب و جگر نہیں، اتنا ایمان و یقین نہیں، اور وہ بھی لاکھ جگر کو قربان کر دیا جائے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔
اللہ نے سورہ صافات میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا وہ واقعہ ذکر فرمایا جو انشاءاللہ الرحمن عید کے دن بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا